بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کارواں سرائے میں بھٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست توت کاری ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بھٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے سے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا اور کہا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس مسافر نے کہا، قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ بھٹیارے نے کہا، بھلائی کس بات کی؟ ایک تو پہلے رقم ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ کا جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کروں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بھٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے ٹھسے سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ اب عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے، تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بھٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بھی بھٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بھٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات اگر مجھے کوئی ایک تیز رفتار سواری مہیا کرے تو میں بھی بغداد سے قاضی لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک ایک کر کے منٹ گنے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر 1 گھنٹہ ہوا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھی۔ سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بھٹیارا مونچھوں کو تاؤ دیتا خوش خوش پھر رہا تھا۔ وقت گزر گیا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب آ گئے کی آواز آئی۔ لوگ احتراماً اٹھ گئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دراصل میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام مجھے ملا تو میں گھیوں کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھیوں کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔
بس وہ بیج ابالتے ابالتے ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی۔ میں ایک بار پھر آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، جناب آپ کیسے قاضی ہیں جو گھیوں کے بیجوں کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ بہلول نے کہا، کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور گھیوں ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ کے یہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی ہیں اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گھیوں کیوں نہ مہرے ہوں گے؟ لوگ چونک گئے۔ مقدم بھی اپنی جانبداری پر شرمندہ ہوا اور بولا، سبحان اللہ، حضور آپ نے تو بات ہی بات میں فیصلہ کر دیا۔ بہلول نے کہا، نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھٹیارا اور سوداگر اپنے دل سے رنجش نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور بھٹیارا آئندہ بھنی ہوئی مرغیوں کی اولادوں کی قیمت مسافروں سے وصول نہ کرے۔ والسلام۔